سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نام و نسب اور حلیہ وغیرہ۔ حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ آپ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نام کسی کا نام نہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں مصالحت کرائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا تھا کہ ایک شخص راستے میں ملا۔ اس نے حضرت حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ میاں صاحبزادے، تم نے کیا اچھی سواری پائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اہل بیت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ خصائل حمیدہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حلیم، صاحب وقار، صاحب حشمت اور نہایت سخی تھے۔ فتنہ و خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ نے پاپ یادہ 25 حج کیے تھے، حالانکہ اونٹ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف حضرت حسن ہی ایک ایسے شخص تھے کہ جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ باتیں کیے جائیں اور اپنا کلام ختم نہ کریں، اور آپ کی زبان سے میں نے کبھی کوئی فحش کلمہ نہیں سنا۔ مروان بن حکم جب مدینہ کا عامل تھا اور حضرت حسن بھی بعد ترک خلافت مدینہ ہی میں رہتے تھے، تو مروان نے ایک مرتبہ حضرت حسن کے پاس ایک آدمی کے ہاتھ کہلوا بھیجا کہ تیری مثال خچر کسی ہے، نعوذ باللہ، کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ تیرا باپ کون تھا تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی تھی۔ آپ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں یہ بات کبھی نہ بھولوں گا کہ تو مجھے بلا سبب گالیاں دیتا ہے۔ آخر ایک روز تجھ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو سچ بولنے کی جزائے خیر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خوب یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ منتقم ہے۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب حضرت حسن نے وفات پائی تو مروان آپ کے جنازے پر رونے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو روتا ہے اور زندگی میں ان کو ستاتا رہا۔ مروان نے کہا کہ جانتے بھی ہو میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ سے بھی زیادہ حلیم تھا۔ علی بن زید کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے 2 مرتبہ اپنا مال راہ الہی میں خیرات کیا اور 3 مرتبہ نصف نصف خیرات کر دیا، یہاں تک کہ ایک جوتا رکھ لیا، ایک دے دیا، ایک موزہ رکھ لیا اور ایک دے دیا۔ آپ عورتوں کو طلاق بہت دیا کرتے تھے، بجز اس کے جس کو آپ سے محبت ہو جاتی، حتیٰ کہ حضرت علی کو اہل کوفہ سے کہنا پڑا کہ تم میرے بیٹے حسن کو لڑکیاں نہ دو، لیکن ہمدان نے کہا کہ ہم سے یہ نہ ہوگا کہ لڑکیاں ان کے نکاح میں نہ دیں۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تونگری سے مفلسی کو اور تندرستی سے بیماری کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، میں تو اپنے آپ کو بالکل اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہوں اور کسی بات کی تمنا نہیں کرتا، وہ جو کچھ چاہے کرے، مجھے دخل دینے کی کیا مجال ہے۔ آپ نے ربیع الاول سن 41 ہجری میں خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، تو اس کے بعد آپ کے دوست جب آپ کو آر المسلمین کے نام سے پکارتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آر یعنی شرمندگی، نار یعنی دوزخ سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ
اے مسلمانوں کے ذلیل کرنے والے، تجھ پر سلام ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ تم کو ملک کے لیے قتل کرا دیتا۔ جبیر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ افواہ ہے کہ آپ پھر خلافت کے خواہش مند ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اہل عرب کے سر میرے ہاتھ میں تھی، جس سے چاہتا لڑا دیتا، اس وقت میں نے محض خوشنودی الہی کے لیے خلافت چھوڑ دی، تو اب محض اہل حجاز کو خوش کرنے کے لیے کیوں قبول کرنے لگا تھا۔ آپ نے ماہ ربیع الاول سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت زہر کے ذریعے ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند آپ سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، مگر آپ نے نہ بتلایا اور فرمایا کہ جس پر میرا شبہ ہے، اگر وہی میرا قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے، ورنہ میرے واسطے کوئی کیوں ناحق قتل کیا جائے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قابل تذکرہ واقعات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ لوگوں نے اس کو حضرت حسن کے متعلق اجازت سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عباد نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد اور لوگ بھی آ کر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے اقرار لیتے جاتے تھے کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا، اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے صلح کرنا۔ اس بیعت کے بعد ہی اہل کوفہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب حضرت علی کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، اور اگرچہ وہ اہل شام سے فیصلہ حکمین کے بعد ہی بیعت خلافت لے چکے تھے، لیکن اب دوبارہ پھر تجدید بیعت کرائی۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز ملحدین سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت حسن نے ان سے فرمایا تھا کہ قتال و جہاد سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، ان کے علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرے سے اہل کوفہ کو مذکورہ سرگوشی کا موقع ملا تھا، اور ان کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجدید بیعت کے کام سے فارغ ہو کر اور 60,000 کا لشکر لے کر دمشق سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور حضرت حسن کے پاس پیغام بھیجا کہ صلح جنگ سے بہتر ہے، اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت حسن نے یہ سن کر کہ حضرت امیر معاویہ کوفہ کا عزم رکھتے ہیں، اپنے ہمراہ 40,000 کا لشکر لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مقام دیر عبد الرحمن میں پہنچے تو قیس بن سعد کو 12,000 کی جمعیت سے بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ کر دیا۔ سابات مدائن میں پہنچ کر لشکر کا قیام ہوا تو وہاں کسی نے یہ غلط خبر مشہور کر دی کہ قیس بن سعد مارے گئے ہیں۔ حضرت حسن نے یہاں ایک روز قیام کیا تاکہ سواری کے جانوروں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ اس جگہ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد کہا، لوگوں، تم نے میرے ہاتھ پر اس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ صلح و جنگ میں میری مطابعت کرو گی۔ میں اللہ تعالیٰ برتر و توانا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو کسی سے بغض و عداوت نہیں۔ مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رنج و ملال اور نفرت و کراہت ہو۔ اتفاق و اتحاد، محبت و سلامتی اور صلح و اصلاح کو میں نا اتفاقی اور دشمنی سے بہرحال بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ۔ اس تقریر کو سن کر خوارج اور منافقین نے فوراً تمام لشکر میں یہ بات مشہور کر دی کہ حسن معاویہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، پھر ساتھ ہی حضرت حسن پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے کی رسم منافقوں اور سبائیوں کی ایجاد کردہ رسم ہے۔ انہی لوگوں نے حضرت علی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ جس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے زمانے کے بڑے بڑے عالم العلماء اور افضل الفضلاء کہلانے والے جبہ پوش مفتی منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی اس پلید سنت کے زندہ رکھنے اور امت محمدیہ کے شیرازے کو اپنی تکفیر بازی و فتویٰ گیری کے خنجر سے پارا پارا کرنے
اور پریشان کرنے میں پوری مستعدی اور سرگرمی کو کام میں لا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غرض اس کفریہ فتوے کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر یہ اثر ہوا کہ تمام لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی کہتا تھا کہ حسن کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، کوئی کہتا تھا کہ کافر نہیں ہوئے۔ آخر کافر کہنے والوں کا زور ہو گیا اور انہوں نے اپنے مخالف خیال کے لوگوں پر زیادتی اور مار دھاڑ شروع کر دی۔ پھر بہت سے لوگ کافر کہتے ہوئے حضرت حسن کے خیمے میں گھس آئے اور ہر طرف سے آپ کا لباس پکڑ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر تمام لباس پارا پارا ہو گیا۔ آپ کے کاندھے پر سے چادر کھینچ کر لے گئے اور ہر چیز خیمے کی لوٹ لی۔ یہ حال دیکھ کر حضرت حسن فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قوم ربیہ اور ہمدان کو آواز دی۔ یہ دونوں قبیلے آپ کی حمایت و حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے اور بدماشوں کو آپ کے پاس سے دفاع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شور و شر جو لشکر میں برپا تھا فرو ہو گیا۔ وہاں سے آپ شہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک خارجی نے، جس کو جراح بن قبیضہ کہتے تھے، موقع پا کر آپ کے ایک نیزہ مارا، جس سے آپ کی ران زخمی ہوئی۔ آپ کو ایک چارپائی یا سر پر اٹھا کر مدائن کے قصر ابیض میں لائے اور وہیں آپ مقیم ہوئے۔ عبداللہ بن حنظل اور عبداللہ بن زبیان نے جراح بن قبیضہ خارجی کو قتل کیا۔ قصر ابیض میں آپ کے زخم کا علاج جراحوں نے کیا اور جلد یہ زخم اچھا ہو گیا۔ قیس بن سعد جو 12,000 کا لشکر لے کر بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ ہوئے تھی، مقام انبار میں مقیم تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ بن عامر کو تحریک صلح کے لیے مدائن کی طرف بطور مقدمۃ الجیش روانہ کر دیا۔ ادھر مدائن میں پہنچ کر اور اپنے لشکر والوں کی یہ بدتمیزیاں دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی صلح کا ارادہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک قاصد یعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کو، جو امیر معاویہ کے بھانجے تھی، مع درخواست صلح روانہ کر چکے تھی۔ عبداللہ بن عامر کو مدائن کے قریب پہنچا ہوا سن کر حضرت حسن مقابلے کے لیے مع لشکر مدائن سے نکلے۔ عبداللہ بن عامر نے اپنے مقابلے لشکر کو آتے دیکھ کر اور قریب پہنچ کر اہل عراق کو مخاطب کر کے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں امیر معاویہ کا مقدمۃ الجیش ہوں اور امیر معاویہ انبار میں بڑے لشکر کے ساتھ مقیم ہیں۔ تم لوگ حسن کی خدمت میں میرا سلام پہنچاؤ اور عرض کرو کہ عبداللہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکو تاکہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو مدائن میں واپس چلے آئے اور عبداللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت سے دستبردار ہونے پر آمدہ ہوں، بشرطے کہ امیر معاویہ میری چند شرطیں منظور کر لیں، جن میں سب سے مقدم یہ ہے کہ امیر معاویہ کتاب و سنت پر عامل رہیں اور سابقہ مخالفتوں کو فراموش کر کے کسی کی جان و مال سے تعرض نہ کرنے اور ہمارے طرفداروں کو جان کی امان دینے کا وعدہ کر لیں۔ الصلاح الخیر۔ عبداللہ بن عامر یہ سن کر فوراً حضرت امیر معاویہ کے پاس واپس ہوئے اور کہا کہ چند شرطوں کے ساتھ حضرت حسن تفویض خلافت پر آمدہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ وہ شرطیں کیا ہیں؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب تم فوت ہو جاؤ تو تمہارے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب تک تم زندہ رہو ہر سال 5 لاکھ درہم سالانہ بیت المال سے حضرت حسن کے پاس بھیجتے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقۂ اہواز و فارس کا خراج حسن کو ملا کرے۔ یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے بطور خود حضرت حسن کی طرف سے پیش کر کے پھر وہ شرطیں سنائیں جو حضرت حسن نے عبداللہ بن عامر سے کہلوا کر بھجوائی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ مجھ کو یہ تمام شرطیں منظور ہیں اور حضرت حسن ان کے علاوہ بھی کوئی اور شرط پیش کریں گے تو وہ بھی مجھ کو منظور ہے، کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں میں صلح و آتشی کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت امیر معاویہ نے ایک سفید کاغذ پر اپنی مہر دستخط ثبت کر کے عبداللہ بن عامر کو دیا اور کہا کہ یہ کاغذ حضرت حسن کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو جو شرطیں آپ چاہیں اس کاغذ پر لکھ لیں، میں سب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسن صلح پر آمدہ ہیں تو وہ ان کے پاس آئے اور اس ارادے سے باصرار باز رکھنا چاہا، لیکن حضرت حسن نے ان کی رائے کو پسند نہ فرمایا۔ وہ حضرت علی کے زمانے سے اہل کوفہ اور اہل عراق کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف
امیر معاویہ کے انتظام ملکی اور نظام حکومت کی مضبوطی بھی ان کے پیش نظر تھی، لہذا صلح کے ارادے پر قائم رہے۔ صلح نامہ۔ جب عبداللہ بن عامر امیر معاویہ کا مہری اور دستخطی کاغذ لے کر آئے اور تمام پیش کردہ شرائط کا تذکرہ کیا تو حضرت حسن نے کہا کہ میں اس شرط کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ امیر معاویہ کے بعد میں خلیفہ بنایا جاؤں، کیونکہ اگر مجھ کو خلافت کی خواہش ہوتی تو میں اسی وقت کیوں اس کے چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا۔ اس کے بعد اپنے کاتب کو بلوایا اور صلح نامہ لکھنے کا حکم دیا، جو اس طرح لکھا گیا۔ یہ صلح نامہ حسن ابن علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ دونوں مندرجہ ذیل باتوں پر متفق اور رضامند ہیں۔ امر خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کیا گیا۔ معاویہ کے بعد مسلمان مصلحت وقت کے مطابق جس کو چاہیں خلیفہ بنائیں گے۔ معاویہ کے ہاتھ اور زبان سے سب اہل اسلام محفوظ و مامون رہیں گے اور معاویہ سب کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ حضرت علی کے متعلقین اور ان کے طرفداروں سے امیر معاویہ کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ حسن ابن علی اور حسین ابن علی اور ان کے متعلقین کو امیر معاویہ کوئی ضرر نہ پہنچائیں گے، اور یہ دونوں بھائی اور ان کے متعلقین جس شہر اور جس آبادی میں جائیں گے سکونت اختیار کریں گے۔ امیر معاویہ اور ان کے عاملوں یا گماشتوں کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ ان کو اپنا محکوم سمجھ کر اپنے کسی ذاتی حکم کی تعمیل کے لیے مجبور کریں۔ صوبہ اہواز کا خراج حسن ابن علی کو امیر معاویہ پہنچاتے رہیں گے۔ کوفہ کے بیت المال میں جس قدر روپیہ اب موجود ہے وہ سب حسن ابن علی کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنے اختیار سے اس پر جس طرح چاہیں گے تصرف کریں گے۔ امیر معاویہ بنی ہاشم کو انعام و عطیہ میں دوسروں پر مقدم رکھیں گے۔ اس عہد نامے پر عبداللہ بن حارث بن نوفل اور عمر بن ابی سلمہ وغیرہ کئی اکابر کے دستخط بطور گواہ اور ضامن کے موجود تھی۔ جب یہ صلح نامہ مرتب ہو کر امیر معاویہ کے پاس مقام انبار میں پہنچا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہاں سے محاصرہ اٹھا کر اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد چھوڑ کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ قیس بن سعد بھی اسی روز شام کو مع اپنے ہمراہیوں کے کوفہ میں پہنچ گئے۔ امیر معاویہ نے کوفے کی جامع مسجد میں پہنچ کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل کوفہ سے بیعت لی۔ قیس بن سعد نے بیعت سے انکار کیا اور مسجد میں نہ آئے۔ امیر معاویہ نے ان کے پاس بھی ایک سادہ کاغذ پر اپنی مہر اور دستخط ثبت کر کے بھیج دیا اور کہلوا بھیجا کہ جو کچھ تمہاری شرطیں ہوں اس پر لکھ لو، مجھ کو منظور ہوں گی۔ انہوں نے صرف اپنی اور اپنے ہمراہیوں کی جان کی امان چاہی، مال وغیرہ مطلق طلب نہ کیا۔ امیر معاویہ نے فوراً ان کی شرط کو منظور کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے ہمراہیوں نے بھی آ کر بیعت کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت سے انکار کیا تھا اور امیر معاویہ کی طرف سے اصرار ہوا تو حضرت حسن نے معاویہ سے کہا کہ آپ حسین سے اصرار نہ کریں، آپ کی بیعت کرنے کے مقابلے میں ان کو اپنا فخر عزیز تر ہے۔ یہ سن کر امیر معاویہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں پھر حسین نے بھی امیر معاویہ سے بیعت کر لی۔ اس سفر میں امیر معاویہ کے ہمراہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ آپ حضرت حسن سے فرمائش کیجئے کہ وہ مجمع عام کے روبرو ایک خطبہ بیان فرمائیں۔ امیر معاویہ نے اس رائے کو پسند کیا اور ان کی درخواست کے موافق حضرت حسن سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مسلمانوں، میں فتنے کو بہت مکروہ رکھتا ہوں۔ اپنے جد امجد کی امت میں فساد اور فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی ہے اور ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کیا ہے۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ اس کے بعد صلح کے تمام مدارج طے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی جو حضرت حسن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی پوری ہو گئی کہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترے تو امیر معاویہ نے بے ساختہ ان سے مخاطب ہو کر کہا، ابو محمد، آپ نے آج اس قسم کی جوانمردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جوانمردی اور بہادری آج تک کوئی بھی نہ دکھا سکا۔ یہ صلح نامہ سن 41 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 6 ماہ بعد وقوع پذیر ہوئی، اس لیے کہ
سن 41 ہجری کو عام الجماعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ بعد تکمیل صلح حضرت امیر معاویہ کوفہ سے دمشق کی جانب روانہ ہوئے، اور جب تک حضرت حسن زندہ رہے ان کے ساتھ امیر معاویہ نے بڑی تکریم و تعظیم کا برتاؤ کیا، اور برابر ان کی خدمت میں حسب قرارداد صلح نامہ روپیہ بھیجتے رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ سے واپس چلے جانے کے بعد اہل کوفہ نے آپس میں یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ صوبہ اہواز کا خراج تو ہمارا مال غنیمت ہے، ہم حسن کو ہرگز نہ لینے دیں گے۔ حضرت حسن نے سن کر اہل کوفہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی، اے اہل عراق، میں تم سے بارہا درگزر کر چکا ہوں، تم نے میرے باپ کو شہید کیا، میرا گھر بار لوٹا، مجھے نیزہ مار کر زخمی کیا۔ تم دو قسم کے مقتولین کو یاد رکھتے، ایک وہ جو صفین میں مقتول ہوئے، دوسرے وہ جو نہروان کے مقتولین کا معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ معاویہ نے جو معاملہ تم سے کیا ہے اس میں تمہاری کوئی عزت بھی نہیں اور انصاف بھی یہی ہے، بس اگر تم موت پر راضی ہو تو میں اس صلح کو فسخ کر دوں اور تاریخ کے ذریعے فیصلہ طلب کروں، اور اگر تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو تو میں اس صلح پر قائم رہوں۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ صلح قائم رکھیے۔ بات یہ تھی کہ حضرت حسن اہل کوفہ کی کم ہمتی اور بے وقوفی سے خوب واقف تھی، انہوں نے صرف دھمکی سے ان کو سیدھا کرنا مناسب سمجھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بلا اختلاف عام عالم اسلام کے خلیفہ ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاملات ملکی سے قطع تعلق کر کے اونٹوں اور بکریوں کے چرانے اور گوشہ نشینی کے عالم میں مصروف عبادت رہتے تھے، انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ غرض کوئی ایسا قابل تذکرہ شخص باقی نہ رہا جس نے جلد کچھ تعامل کے بعد حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ وقت تسلیم کر کے بیعت نہ کی ہو۔ بعد انعقاد صلح حضرت حسن کچھ روز کوفہ میں رہے، پھر کوفہ کی سکونت ترک کر کے مع جملہ متعلقین مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اہل کوفہ تھوڑی دور تک بطریق مشایت ان کے ہمراہ آئے تھے، مدینہ آ کر پھر آپ نے کبھی کسی دوسری جگہ کا سکونت کا قصد نہیں فرمایا۔ زہر کا افسانہ۔ سن 50 ہجری یا سن 51 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جعدہ بنت الاشعث نے زہر دیا تھا، مگر جبکہ خود حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی تحقیق نہ ہو سکا کہ زہر کس نے دیا اور کیوں دیا گیا، تو دوسروں کا حق نہیں کہ وہ سینکڑوں ہزاروں برس کے بعد یقینی طور پر اسے جرم قرار دیں۔ وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خلافت پہنچی اور تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور یہ معاملہ طے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی۔ یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ صفحائے کوفہ تم کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، تم ان کے فریب میں نہ آنا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دیں، اس وقت تو انہوں نے مان لیا تھا۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہ تم پوچھو گے تو نہ مانیں گے، مگر میرے بعد تم ان سے پھر دریافت کرنا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو اصرار نہ کرنا۔ حضرت حسن کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بصر و چشم منظور ہے، لیکن مروان نے جب یہ خبر سنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے تو وہ مانے ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مسلح ہو کر چلے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت حسین کو سمجھایا اور کشت و خون کے ارادے سے باز رکھا۔ چنانچہ حضرت حسن کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسن کے 9 بیٹے اور 6 بیٹیاں، کل 15 اولاد تھیں۔ خلافت حسنی پر ایک نظر۔ بعض مورخین نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھا، کیونکہ وہ قلیل مدت کے لیے تھی اور نامکمل تھی۔ نامکمل کہنا اس لیے نادرست ہے کہ حضرت علی کی خلافت کو بھی پھر تو نامکمل کہہ کر خلافت راشدہ سے خارج کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ جائز نہیں۔ مدت خلافت کا کم ہونا بھی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر
اگر صبر و سکون کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو خلافت راشدہ کا نہایت ہی اہم حصہ ہے، اور حضرت حسن کی خلافت اگرچہ ملکی فتوحات اور جنگ و پیکار کے ہنگاموں سے خالی ہے، لیکن حضرت حسن نے جنگ کے میدان گرم کیے اور خون کے دریا بہائے بغیر اسلام اور عالم اسلام کو اس قدر فائدہ پہنچایا جو شاید 20 برس کی خلافت اور سینکڑوں لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ خدمت اسلام کے اعتبار سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً خلفائے راشدین کے پہلو بہ پہلو جگہ پانے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے 10 سال کی خانہ جنگی کو، جس کے دور ہونے کی توقع نہ تھی، یکلخت دور کر دیا۔ انہوں نے منافقوں اور نو مسلم یہودیوں کی شرارتوں اور ریشہ دیوانیوں کو، جو 10 سال سے نشو و نما پا کر اب بہت طاقتور اور عظیم الشان ہو چکی تھیں، ایک درہم برہم کر دیا، اور شرارت پیشہ لوگ حیران و مبہوت ہو کر ان کا منہ تکنے لگے، اور انہوں نے 10 سال سے رکی ہوئی فتوحات اسلامی کو پھر سے جاری ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے مشرکین کے اطمینان کو، جو 10 سال سے مسلمانوں کی خانہ جنگی کا تماشا مزے لے کر دیکھ رہے تھے، برباد کر دیا۔ انہوں نے ان خار شگاف تلواروں اور آہن گداز نیزوں کا رخ دشمنان اسلام کی طرف پھیر دیا، جو اس سے پہلے مسلمانوں کی گردنیں اڑانے اور سینے زخمی کرنے میں مصروف تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خالد بن ولید سے بھی بڑی بہادری کا نمونہ دکھایا، جبکہ کوفہ میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے اپنے ان مختصر الفاظ سے کہ اگر امارت و خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو وہ ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ نہ صرف اسی زمانے کے مسلمانوں کو عظیم الشان درس معرفت حاصل ہوا، بلکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی رہبری کا عظیم الشان کام انجام دینے کی غرض سے خون خرابے بے پناہ سمندروں کی تاریکیوں میں ایک لائٹ ہاؤس قائم ہو گیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 جنگجو فوج موجود تھی۔ یہ فوج خواہ کیسے ہی بے وقوف اور مطلون مزاج لوگوں پر مشتمل ہو اور ان سے کیسی گستاخیاں بھی سرزد ہوئی ہوں، لیکن اہل شام اور امیر معاویہ سے لڑنے اور مارنے مرنے کا حلف سب اٹھائے ہوئے تھی۔ ایسی حالت میں ایک 27 سالہ نوجوان جنگی آزمودہ اور بہادر باپ کا بیٹا اپنے باپ کے رقیب اور مد مقابل سے دو ہاتھ کیے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ تمام عالم اسلام اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی، اور ان کو حضرت علی سے بھی زیادہ اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ اکرام اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت و ہمدردی کو تھوڑی سی مدت اور بڑی آسانی سے اپنی طرف جذب کر سکیں۔ ہم چشموں، بھائیوں، ماتحتوں، جنگی افسروں کی ترغیب اور صلح کی حالت میں طعن و تشنیع بھی ان کے لیے دامنگیر تھے۔ وہ خود سپہ سالاری کی قابلیت اور شہنشاہی کی اہلیت بخوبی رکھتے تھے۔ اولو العزمی اور بلند ہمتی اس عمر کا خاصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ہزار اور بے شمار رحمتیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر نازل ہوں کہ انہوں نے اخلاص، ایثار اور خدمت اسلام کا وہ بہترین نمونہ امت محمدیہ کے لیے چھوڑا جس کی توقع خیر البشر، رحمت للعالمین اور جامع جمی کمالات انسانیت کے نواسے سے ہو سکتی تھی۔ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے مسلمانوں کے 2 ٹکڑوں کو آپس میں ملا کر ایک کر دینے کا وہ عظیم الشان کام کیا ہے جو 2 لخت شدہ کرۂ زمین کے جوڑنے، شخص شدہ آسمان کا باہم جوڑ ملانے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ اے حسن، تو نے اپنی مدت خلافت میں کوئی میدان کارزار گرم نہیں کیا، لیکن تو نے دنیا کے تمام بہادروں، تمام شمشیر زنوں، تمام سپہ سالاروں، تمام مولکیروں، تمام شیرافکنوں کی سرداری حاصل کر لی۔ اے حسن، تیرے ہی فعل حسن کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے بحیرہ روم اور بحیرہ روم کے جزیروں پر قبضہ کیا، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ کر عیسائی شہنشاہی کو ذلیل و فضیحت کیا۔ طرابلس و غرب، موروکو، اسپین، سندھ اور افغانستان و ترکستان وغیرہ ممالک اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے۔ اے حسن، تو نے عالم اسلام میں زندگی کی روح پھونک دی۔ اے حسن، تو نے اپنی شرافت کا نمونہ دکھا کر کشت اسلام کو اثر نو سرسبز کیا۔ اے حسن، مسلمانوں کی ہر ایک کامیابی، مسلمانوں کی ہر ایک فتح مندی، مسلمانوں کی ہر ایک سربلندی تیری روح پر رحمت الہی کی ایک بارش بن جاتی ہوگی۔ اے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لاڈلے، اے خاندان ابی طالب کے مہتاب،
اے امت مسلمہ کے چشم و چراغ، میری روح تیری محبت سے گداز ہے، میرا دل تیری عزت و عظمت سے لبریز ہے، میرے جسم کے ہر رونگٹے اور میرے بدن کے ہر ذرے سے تیری مدح و ثنا کا ایک شور برپا ہے۔ تیری بہادری کوہ ہمالیہ سے زیادہ عظیم الشان ہے، تیری مردانگی بحر الکاہل سے زیادہ شوکت و جبروت رکھتی ہے۔ او شجاع الناس اور او اہل جنت کے سردار، میری طرف سے لاتعداد سلام و صلات برکات قبول فرما، اور قیامت تک او بہادر مجھ کو نہ بھول جا، والسلام۔ خلافت راشدہ کے متعلق چند جملے۔ خلافت راشدہ کی تاریخ ختم ہو چکی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ خلافت بنو امیہ اور اس کے بعد قائم ہونے والی دوسری خلافتوں کے مقابلے میں خلافت راشدہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک خلیفہ مسلمانوں کی صاحب الرائے جماعت کے انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ اگر کسی خلیفہ کو اس کے پیشتر خلیفہ نے پہلے ہی نامزد اور تجویز کیا تو یہ نامزدگی اور تعین بھی صاحب الرائے حضرات سے مشورہ لینے کے بعد عمل میں آتا تھا، جس میں وراثت اور خاندانی حقوق کو مطلق دخل انداز ہونے نہ دیا جاتا تھا۔ دوسری خلافتوں میں یہ طرز پسندیدہ نہیں پائی گئی، بلکہ وراثت و ولی عہدی کی نامعقول رسم جاری ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو معاملات حکومت اور انتظام سلطنت میں دخل دینے، اعتراض جواب طلب کرنے، مشورہ دینے کا پورا حق حاصل تھا، لیکن بعد کی خلافتوں میں یہ حق مسلمانوں کو نہیں مل سکا۔ خلافت راشدہ میں خلفائے راشدین کی حیثیت ظاہری، ان کا لباس، ان کا مکان، ان کی سواری، ان کی خوراک، ان کی نشست و برخاست سب عام لوگوں کی مانند ہوتی تھی۔ خلیفہ کو دوسرے لوگوں پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی، لیکن بعد کی خلافتوں میں خلیفہ کی شان شاہانہ اور دوسروں سے بہت برتر و اعلیٰ ہوتی تھی۔ خلافت راشدہ میں خلفاء اپنی اختیار سے ایک پائی بھی اپنی ذات کے لیے یا بلا استحقاق کسی اپنے عزیز و رشتہ دار کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے، لیکن بعد کی خلافتوں میں عام طور پر خلیفہ بیت المال کا مالک سمجھا جانے لگا اور اپنے اختیار سے لوگوں کو بلا استحقاق بھی انعام و اکرام دیتا اور کوئی اعتراض کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ خلفائے راشدین سب کے سب جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمیشہ رہتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے سوا کوئی قابل تذکرہ صحابی خلیفہ نہ تھا۔ خلفائے راشدین سب کے سب ان لوگوں میں سے تھے جو جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکے تھی، لیکن بعد کی خلافتوں میں ایسے صحابہ نہیں پائے گئے۔ خلفائے راشدین کو مسلمانوں کی صلاح و فلاح کا خیال سب سے زیادہ تھا۔ وہ اعلیٰ کلمت اللہ اور اجرائے احکام شرع کے سب سے زیادہ خواہاں تھے، لیکن ملک گیری ان کا نصب العین نہ تھا۔ خلفائے راشدین ملکوں کے محاصل اور مال غنیمت کی آمدنی کو خزانے میں ذخیرہ رکھنے کے عادی نہ تھی۔ جس قدر مال و دولت آتی وہ سب مسلمانوں کو تقسیم کر دیتے یا مسلمانوں کی بہتری کے کاموں میں خرچ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بیت المال کا تمام مال خرچ کر کے بیت المال میں جھاڑو دلوا دیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں قائم ہونے والی خلافتوں کی حالت اس کے خلاف رہی۔ خلفائے راشدین ہمیشہ خود حج کے لیے جاتے اور وہاں عالم اسلام کے ہر حصے اور ہر گوشے سے آئے ہوئے مسلمانوں سے ملتے اور ان کی ضرورتوں اور شکایتوں سے واقفیت ہو کر وہاں سے عاملوں کی قابلیت اور ناقابلیت سے واقف ہوتے، ضروری احکام جاری کرنے اور اس طرح حج کے موقع پر عظیم الشان اجتماع سے فائدہ اٹھا کر اپنے فرائض کو پورا کرتے۔ اگر کسی ضروری کام یا مجبوری کی وجہ سے خود حج کے لیے نہ جا سکتے تو اپنا قائمی مقام بھیج کر ان ضرورتوں کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد حج کے اجتماع عظیم سے خلفاء نے یہ فائدہ اٹھانا ترک کر دیا۔ خلفائے راشدین دارالخلافہ میں خود ہی نمازوں کی امامت کرتے اور جمعہ کا خطبہ بیان فرماتے تھے، لیکن بعد میں صرف خلافت بنو امیہ کے اندر یہ رسم باقی رہی۔ ان کے علاوہ باقی خلافتوں میں خلفاء نے نمازوں کی امامت اور جمعہ کے خطبے دوسرے کے ذمے ڈال دیے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر الگ الگ مذہبی فرقے اور جماعتیں قائم نہ تھیں، آپس میں اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن دین و ملت اور عقائد کے معاملے میں اس گروہ بندی کا نام و نشان بھی نہ تھا جو بعد میں پائی گئیں۔
اور آج شیعہ، سنی، وہابی، حنفی، شافعی، قادری، چشتی وغیرہ سینکڑوں فرقے اپنی الگ الگ حیثیتیں قائم رکھنے پر مصر نظر آتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں مذہب اور شریعت کے مقابلے میں کسی رشتہ داری، قومیت، ہم وطنی وغیرہ کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرتا، باپ بیٹے کی رعایت ضروری نہیں سمجھتا، جبکہ دین و ملت کا معاملہ درمیان میں آ جائے۔ ہر شخص کو رائے کی آزادی حاصل تھی۔ خلیفہ کو سر ممبر معمولی طبقے کا آدمی روک اور ٹوک سکتا تھا۔ بعد میں رائے کی یہ آزادی اور دین و ملت کی یہ پاسداری کم ہو گئی۔ خلفائے راشدین اپنے آپ کو مسلمانوں کا بادشاہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خادم سمجھ کر ان کی خدمت کرتے اور مسلمانوں کا چرواہا اور چوکیدار سمجھ کر ان کی پاسبانی کرتے اور مسلمانوں کو اپنی اولاد سمجھ کر ان پر شفقت فرماتی تھی۔ مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں جانتے تھے اور ان سے غلاموں کی طرف اپنے احکام کی تعمیل نہیں کراتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں اس کے برعکس اور حالات پیدا ہو گئے اور خلفاء نے اپنے آپ کو قیصر و کسریٰ کا نمونہ بنا کر ظاہر کر دیا۔ خلفائے راشدین کی حکومت و سلطنت دنیاوی اعتبار سے قیصر و کسریٰ کی طرح قہر و جبر کی حکومت نہ تھی۔ دینی معاملات میں بھی وہ با اختیار خود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب کسی دینی مسئلے میں اختلاف یا شبہ پیدا ہوتا تو دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بلوا کر ان سے دریافت کرتے اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی اسی کے موافق احکام جاری رکھتے۔ اگر کسی دینی معاملے میں ان سے غلطی ہو جاتی اور بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس و علم ہوتا تو فوراً اس کی اصلاح کر لیتے۔ غرض دینی اور دنیاوی ہر دو پہلوؤں میں ان کی سیادت و حکومت آج کل کی جمہوری حکومتوں کے صدر اور آج کل کی دینی علماء کی سیادت و حکومت سے بھی بہت کم تھی۔ ان کا کام شریعت کے احکام کا نفاذ اور امن و امان کا قائم کرنا تھا۔ ان کے زمانے میں لوگوں کو ہر قسم کی جائز آزادی حاصل تھی اور ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں ہر شخص ان سے جواب طلبی کر سکتا تھا۔ ان کو اپنے احکام کے نافذ کرنے کے لیے کسی طاقت اور فوج کی ضرورت نہ تھی، بلکہ ہر شخص ان کے حکم کو چاہے وہ اس کے خلاف ہو خود ہی اپنے اوپر جاری اور صادر کر لیتا اور اس کی تعمیل کرتا تھا، جو دلیل اس امر کی ہے کہ ان کی حکومت محبت اور عقیدے کی بنیاد پر قائم تھی، خوف و دہشت اور قہر و جبر کے ذریعے قائم نہ تھی۔ لیکن بعد کی خلافتوں میں احکام شرع کے نفاذ قیام کا کام خلفاء نے خود چھوڑ کر مولویوں، مفتیوں اور قاضیوں کے سپرد کر دیا۔ مساجد کے خطیب و امام الگ مقرر ہوئے۔ فوج اور خزانے کا اختیار اپنے قبضے میں رکھ کر ان دونوں قوتوں کا استعمال مطلق العنان ہو کر شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت و سلطنت قہر و جبر، خوف و دہشت پر قائم ہوئی۔ لوگوں کی جائز آزادی چھین گئی۔ مذہبی احکام کی نفاذ و قیام میں بھی افہام و تفہیم اور رفع و شکوک کی جائز آزادی لوگوں سے سلب کر لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی شخص کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک معمولی نواب یا رئیس کی جس قدر ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری ہے اور وہ جس قدر اس کی تعظیم و تکریم بجا لانا ضروری سمجھتے ہیں، خلفائے راشدین کی اس قدر ہیبت اور اس قدر تعظیم و تکریم خوف و دہشت کی وجہ کسی کے قلب پر طاری نہ ہوئی تھی۔ ان کی ہیبت و عظمت شفیق استاد اور والدین کی ہیبت و عظمت کی مانند تھی۔ آج ایک صوفی، ایک مفتی، ایک جبہ پوش مولوی کے قول و فعل پر نکتہ چینی کرتے ہوئے لوگ جس قدر ڈرتے اور خوف زدہ ہوتے ہیں، خلفائے راشدین کے قول و فعل پر اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تھا تو لوگ آزادانہ اعتراض اور نکتہ چینی کرتے تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں جس قدر ممالک میں اسلام پھیل گیا تھا اور دنیا کے جن جن حصوں میں صحابہ اکرام کا قدم پہنچ گیا تھا، اس کی برکت سے آج تک بھی ان تمام ملکوں کی غالب آبادی کا مذہب اسلام ہی ہے۔ جو ممالک خلافت راشدہ کے بعد مفتوح ہوئے اور جن میں صحابہ اکرام کے قدم نہیں پہنچے، ان ملکوں کے مسلمانوں کی اسلامی عصبیت اور ان ملکوں میں اسلامی عظمت اور اس کا استحکام اس درجے کا نہیں پایا جاتا۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے اس روحانی اثر و طاقت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو گئی تھی۔ تاریخ اسلام کی اس پہلی جلد میں خلافت راشدہ کی مختصر تاریخ بیان ہو چکی ہے۔ اس پہلی جلد میں اکثر صحابہ اکرام کے نام و واقعات کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں۔
ان ناموں کی برکت سے امید ہے کہ اس جلد کا مطالعہ قارئین اکرام کے لیے ضرور مبارک ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں 10 صحابی جن کو عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے زیادہ معزز و مکرم ہیں۔ یہ وہ 10 بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال حسنہ کی بدولت اس دنیا ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے جنتی ہونے کا پروانہ پا لیا تھا۔ ان بزرگوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین 9 بزرگوں کا ذکر تھوڑا یا بہت اس جلد میں آ چکا ہے اور قارئین اکرام ان سے ضرور واقف ہو گئے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے صرف ایک بزرگ یعنی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند سطریں مناسب معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی اور بہنوئی تھے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید بن عمر بن نفیل بن عبداللہ بن قرط بن رباح بن عدی۔ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، صرف بدر میں شریک نہ تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کی غنیمت سے حصہ دیا اور بدریوں میں شمار کیا۔ آپ بڑے کرامت اور مستجاب الدعوات تھے۔ سن 51 ہجری میں 72 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے زمین کا جھوٹا دعویٰ آپ پر کیا۔ آپ نے بد دعا کی کہ الہی اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے۔ وہ عورت اندھی ہو گئی اور چند ہی روز کے بعد کہیں جاتی تھی کہ ایک کنویں میں گر پڑی اور مر گئی۔ ایک روز کوفے کی ایک جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایک شخص سے ناشدنی الفاظ سن کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر، ابو عبیدہ، سعد و وقاص اور عبد الرحمن بن عوف، یہ 9 اشخاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اس 10ویں کا نام بھی بتا دیں۔ آپ یہ سن کر خاموش رہے۔ جب اس نے دوبارہ با اصرار دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ 10واں میں ہوں۔ الہی عشرہ مبشرہ کے طفیل مجھ گنہگار کو بھی جنت عطا فرما اور حسنات دارین عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، مجھ سے اس تصنیف میں جو غلطی سرزد ہوئی ہو اس کے بد نتیجے سے مجھ کو اور اس کے مطالعہ کرنے والوں کو محفوظ رکھ۔ الہی تو میری اس محنت کو مثمر ثمرات خیر کر اور میرے اس عمل کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ الہی کتاب و طباعت کی غلطیوں سے تصانیف کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے۔ اس نقص اور سقم سے اپنی کتاب کو بچانے کے لیے میرے پاس کوئی طاقت اور سامان نہیں ہے، تو ہی اس کاتب و تابع کو نیک توفیق عطا کر اور نقائص سے اس کو بچا۔ الہی ابن جریر، ابن اسیر، ابن خلدون، ابن الفدا، ابن سعد، جلال الدین سیوطی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن حشام اور واقدی کی روحوں پر اپنی رحمتیں نازل کر، کیونکہ تاریخ اسلام زیادہ تر انہی کی محنتوں کی نتائج کی خوشاچینی سے مرتب کی ہے۔ آمین ثم آمین۔ مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ الحمدللہ، یہاں پر جلد اول تمام ہوئی۔